بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سویڈن نیٹو میں شامل ہوگا، ترکی نے اعتراض ختم کر دیا۔ امریکہ انعام کے طور پر ترک فوج کو جدید بنائے گا۔ لتھوینیا میں نیٹو سمٹ، اسٹالٹنبرگ نے کہا یوکرین کو شامل کریں گے، ٹائم لائن نہ دینے پر زیلنسکی ناراض۔ سویڈن کو نیٹو میں شامل کرنے پر رشیا کی تنقید، کہا جنگ تیز ہوئی تو سب سے زیادہ نقصان یورپ کا ہوگا۔ آئی ایم ایف میٹنگ سے پہلے سعودی عرب نے پاکستان کے بینک میں $2 بلین جمع کرائے، وزیر فائنانس نے کہا پرانے دوست کی زبردست خیر سگالی ہے۔ ماسکو میں رشیا جی سی سی میٹنگ، تعاون بڑھانے سے اتفاق، بیان میں متنازع جزیروں کے حوالے پر ایران نے کیا اعتراض۔ اسرائیل میں عدالت کے اختیارات کم ہو گئے، بل پارلیمنٹ میں منظور، بڑے پیمانے پر احتجاج شروع۔ مسلم ملک فلسطینی مزاحمت کی پیسے اور ہتھیاروں سے مدد کریں، حماس لیڈر خالد مشعل کا مطالبہ، کہا امت کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ نارتھ انڈیا میں بارش کی تباہ کاریاں جاری، اتراکھنڈ میں عام زندگی تہس نہس، ہماچل میں 500 ٹورسٹ پھنس گئے، ندیاں بھرپور۔ بنگال پنچایت الیکشنز میں ترنمول کانگریس آگے، بی جے پی نے کہا سرکاری سرپرستی میں جمہوریت کا قتل کیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکہ نے ترکی سے کہا ہے کہ سویڈن کو نیٹو میں شامل کرنے کے بارے میں اعتراض ختم کرنے پر انعام کے طور پر ترک فوج کو جدید بنایا جائے گا۔ امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن اور ترکی کے وزیر دفاع یاسر گولیر نے اس سلسلے میں ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ معلوم ہوا کہ ترکی نے آخرکار نیٹو کی رکنیت پر اپنا اعتراض ختم کر دیا اور اس مسئلے پر پچھلے 1 سال سے جاری ٹال مٹول کو ختم کر دیا۔ پینٹاگون نے دونوں وزیروں کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت کے بارے میں کہا کہ انہوں نے ترکی، سویڈن اور نیٹو سیکریٹری جنرل اور ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے درمیان پازیٹیو بات چیت کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کیا۔ انقرہ نے اکتوبر 2021 میں امریکہ سے $20 بلین کے F-16 جیٹ فائٹرز اور تقریباً 80 جدید کٹس کا مطالبہ کیا تھا۔ اب امید ہے کہ یہ مطالبہ پورا کیا جائے گا۔ نیٹو جنرل سیکریٹری اسٹالٹنبرگ نے اس سے پہلے اعلان کیا کہ ترکی کے صدر طیب اردوان نے سویڈن کو نیٹو میں شامل کرنے کی تجویز سے اتفاق کر لیا ہے۔ یہ واقعہ کیس وقت پیش آیا جب نیٹو کی ایک چھوٹی کانفرنس لتھوینیا کے دارالحکومت وینیاس میں شروع ہوئی ہے۔ سویڈن اور ترکی کے درمیان کئی معاملات، خاص طور پر کرد ملیٹنٹس کی مدد کے مسئلے پر اختلافات تھے۔ ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان نے بھی اعلان کیا کہ اب وہ سویڈن کی رکنیت کو نہیں روکیں گے۔ سویڈن اور فن لینڈ نے پچھلے سال یوکرین پر رشیا کے حملے کے بعد نیٹو میں شامل ہونے کی درخواست داخل کی تھی۔ رشیا نے بالٹک ملکوں کو وارننگ دی کہ وہ رشین فوبیا کا شکار نہ ہوں جو مغربی ملک پھیلا رہے ہیں۔ نیٹو چیف جینس اسٹالٹنبرگ نے کہا کہ لتھوینیا سمٹ سے یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے کے لیے ایک پازیٹیو میسیج دیا جائے گا۔ نیٹو سمٹ سے پہلے رشیا نے یوکرین کے دارالحکومت پر ایرانی ساختہ شہید ڈرون سے حملے کیے۔ یوکرین نے کہا کہ اس نے تمام ڈرونز کو مار گرایا۔ رشیا نے کہا کہ سویڈن کو نیٹو میں شامل کرنے کا رشیا کی سیکیورٹی پر اچھا اثر نہیں پڑے گا اور وہ اس کا جواب دیں گے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے اس بات پر تنقید کی ہے کہ یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے کے بارے میں کوئی ٹائم لائن نہیں دی گئی ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین کو شامل کرنے کے بارے میں صرف لفاظی سے کام لیا گیا ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ وہ سمٹ میں اس تعلق سے بات چیت کریں گے۔ رشیا نے دھمکی دی ہے کہ اگر نیٹو لیڈرز کوئی شر انگیزی کریں گے تو یورپ کے لیے اس کے تباہ کن نتیجے نکلیں گے۔ رشیا کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ اگر جنگ میں تیزی آئی تو اس کا سب سے زیادہ نقصان یورپ کو ہوگا۔
جرمنی نے یوکرین کے لیے $730 ملین کے فوجی پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن چہارشنبے کو رشیا کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی سے ملاقات کریں گے۔ یہ میٹنگ نیٹو سمٹ کے موقع پر ہوگی۔ سعودی عرب نے IMF کی ایک اہم میٹنگ سے پہلے پاکستان کو $2 بلین کی مالی مدد دی ہے۔ پاکستان کے وزیر فائنانس اسحاق ڈار نے یہ بات بتائی۔ چہارشنبے کو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی بورڈ میٹنگ ہونے والی ہے، جس میں امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے لیے $3 بلین کے بیل آؤٹ کو منظوری دی جائے گی۔ اسحاق ڈار نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ میں وزیر اعظم اور آرمی چیف کی طرف سے سعودی عرب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک پرانے دوست کی زبردست خیر سگالی ہے۔ سعودی عرب نے سینٹرل بینک میں یہ فنڈ جمع کرائے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ سعودی عرب کے $2 بلین سے فارن ایکسچینج ریزرو میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب ہر موقع پر پاکستان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ پاکستان کے معاملات بہتری کی طرف آ رہے ہیں۔ خلیجی ملکوں اور رشیا کے وزیروں نے خطے اور دنیا میں امن و سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے ٹھوس کوششوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ پیر کو GCC رشین میٹنگ کے بعد ایک بیان جاری کیا گیا۔ یہ ایسی چھٹی اسٹریٹجک میٹنگ تھی جو ماسکو میں ہوئی۔ GCC سیکریٹری جنرل جسیم البدیوی نے کہا کہ خلیجی ملک رشیا کے ساتھ ہر طرح کا تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ دونوں نے عالمی معیشت کو بہتر بنانے اور خطے کی آئل مارکیٹ کی حفاظت پر زور دیا۔ ایران نے اراج گیس فیلڈ کے بارے میں کویت کے بیان پر جواب دیا ہے۔ اس گیس فیلڈ کے بارے میں تنازع پایا جاتا ہے۔ حال ہی میں کویت اور سعودی عرب نے کہا تھا کہ ایران کو اس گیس فیلڈ پر اپنا دعویٰ پیش نہیں کرنا چاہیے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ 13 مارچ کو ایران اور کویت نے حد بندیوں کے بارے میں بات چیت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی پالیسی بات چیت اور تعاون پر مبنی ہے اور آپسی مسائل کو طے شدہ فریم ورک کے مطابق حل کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بات دہرائی کہ خلیج فارس کے 3 جزیرے ابو موسیٰ، گریٹر تنب اور لیسر تنب ایران کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ GCC اور رشین فیڈریشن کی ماسکو میٹنگ کے بعد ایک بیان میں ان جزیروں پر دعویٰ کیا گیا تھا، جس کا جواب دیتے ہوئے ایرانی ترجمان نے کہا کہ یہ جزیرے ہمیشہ سے ایران کے تھے اور ایسے بیانات پڑوسیوں کے ساتھ ایران کے دوستانہ تعلقات کے خلاف ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی افریقہ کے ایک اہم دورے پر روانہ ہوئے۔ اس دورے کا مقصد نئے اتحاد بناتے ہوئے ایران کی عالمی تنہائی کو دور کرنا ہے۔ وہ کینیا، یوگانڈا اور زمبابوے جائیں گے۔ یہ 11 برسوں میں افریقہ میں کسی ایرانی صدر کا پہلا دورہ ہوگا۔ اس دوران ایرانی عہدیداروں نے رئیسی کے دورے کے موقع پر افریقہ کو موقعوں کا براعظم قرار دیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے ایک بل کو منظوری دے دی ہے جس کے تحت عدالت کے اختیارات کم کیے جائیں گے۔ اس بل کے خلاف اسرائیل میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو عدالتی نظام میں تبدیلیاں کرنا چاہتے تھے جن پر کرپشن کے الزامات ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اسرائیل کے اس بل کی مخالفت کی تھی۔ پارلیمنٹ کے ایک ہنگامی سیشن میں اس بل کو منظور کیا گیا۔ بل کی تائید میں 64 اور اس کے خلاف 56 ووٹ ڈالے گئے۔ بل کی منظوری سے پہلے تلخ بحث ہوئی۔ عوام کے دباؤ میں حال ہی میں اس بل کو کچھ نرم کیا گیا تھا۔ اسرائیل میں احتجاجیوں نے بل کے خلاف کئی ہائی ویز بند کر دیے۔ احتجاجیوں کو روکنے کے لیے سینکڑوں گھوڑ سوار پولیس آفیسرز کو تعینات کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ کم سے کم 42 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تل ابیب کے بین گورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب بھی مظاہرہ ہوا۔ حماس لیڈر خالد مشعل نے مسلم امت اور عرب ملکوں سے کہا ہے کہ وہ فلسطینی مزاحمت کی مالی مدد اور ہتھیاروں سے مدد کریں۔ الجیریا کے ایک TV چینل سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فلسطین مسلم امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ انہوں نے عرب ملکوں کی طرف سے عالمی فورم سے اسرائیل کے خلاف کارروائیوں کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل عرب اور مسلم ملکوں کے لیے معاشی اور سیکیورٹی خطرہ ہے۔ اسلامی جہاد کے سیکریٹری جنرل زید نخالہ نے وارننگ دی ہے کہ اگر ان کی تحریک کے خلاف فلسطینی اتھارٹی کی سیکیورٹی مشینری کا استعمال کیا گیا تو اس کے سنگین نتیجے نکلیں گے۔ ایک بیان میں نخالہ نے کہا کہ فلسطینی اتھارٹی کی طرف سے مغربی کنارے میں اسلامی جہاد کے ارکان اور عہدیداروں کی گرفتاری قابل مذمت ہے۔ مسلم ورلڈ لیگ کے سیکریٹری جنرل شیخ محمد بن عبد الکریم العیسیٰ نے انڈیا کے اتحاد کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ وہ بقائے باہم کا ایک زبردست ماڈل ہے۔ انہوں نے نئی دہلی کے انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا کے مسلمانوں کو انڈیا کے شہری ہونے پر فخر ہے اور انہیں ان کے دستور پر بھی فخر ہے۔ ڈاکٹر عیسیٰ نے انسانیت کے لیے انڈیا کے تعاون کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کی سمجھداری، فہم و فراست کے بارے میں کافی کچھ سنتے ہیں۔ اس کے جواب میں نیشنل سیکیورٹی
سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال نے اپنی تقریر میں سیکریٹری جنرل مسلم ورلڈ لیگ کے پیام کو نوٹ کیا۔ اجیت دووال نے انڈیا کی جمہوریت کے بارے میں کہا کہ وہ کسی سے بھید بھاؤ نہیں کرتی اور اپنے شہریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، چاہے ان کا مذہب یا ذات پات یا زبان کچھ بھی ہو۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا میں دنیا کی دوسری بڑی مسلم آبادی رہتی ہے۔ ایک دن پہلے مسلم ورلڈ لیگ کے سیکریٹری جنرل کا استقبال کیا گیا تھا۔ وہ ایک اعتدال پسند اسلام کی آواز سمجھے جاتے ہیں۔ نارتھ انڈیا میں بارش سے تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اتراکھنڈ میں تیز بارش ہوئی، منگل کو بھی عام زندگی تہس نہس رہی۔ موسم عہدیداروں نے ہماچل پردیش، پنجاب، ہریانہ اور دہلی کے لیے کچھ راحت کی پیش قیاسی کی ہے۔ این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، پولیس اور دوسری ایجنسیاں چوکسیں اور امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہی ہیں۔ ہماچل پردیش سب سے زیادہ متاثرہ ریاست ہے، یہاں کم سے کم 30 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور 3000 کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ شملہ میں 11 موتیں ہوئی ہیں، 500 سے زیادہ ٹورسٹ الگ الگ حصوں میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ جموں کشمیر میں مسلسل چوتھے دن امرناتھ یاترا روک دی گئی۔ منگل کو الگ الگ مقامات سے 7 لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبر ملی ہے۔ راجستھان میں بھی مدد کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ دہلی میں یمنا ندی کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے۔ کئی دوسری ندیاں بھی خطرناک حد تک بہہ رہی ہیں۔ عہدیداروں نے پنجاب میں سفر کے خلاف خبردار کیا۔ امبالہ کے قریب ہائی ویز بند کر دیے گئے۔ ہماچل پردیش کے چیف منسٹر نے ہوائی سروے کیا۔ دہلی میں بارش کے مسئلے پر عام آدمی پارٹی اور بی جے پی کے درمیان سیاسی تکرار شروع ہو گئی۔ بنگال میں پنچایت الیکشنز کے نتیجے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں اور ترنمول کانگریس چھائی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایسے میں بی جے پی نے ترنمول کانگریس پر الزام لگایا ہے کہ وہ ویسٹ بنگال پنچایت الیکشنز کے دوران سرکاری سرپرستی میں تشدد کر رہی تھی۔ بی جے پی نے چیف منسٹر ممتا بنرجی کو بے رحم قرار دیا اور کہا کہ کم از کم 45 لوگ جھڑپوں میں ہلاک ہوئے۔ ریاست میں 8 جولائی کو پنچایت الیکشنز کے تحت ووٹ ڈالے گئے۔ اس دوران پنچایت الیکشنز کے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ ترنمول کانگریس اب تک کے نتیجوں میں آگے ہے۔ بی جے پی نے کہا کہ سرکاری سرپرستی میں جمہوریت کا قتل کیا گیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ سویڈن نیٹو میں شامل ہوگا، ترکی نے اعتراض ختم کر دیا۔ امریکہ انعام کے طور پر ترک فوج کو جدید بنائے گا۔ لتھوینیا میں نیٹو سمٹ، اسٹالٹنبرگ نے کہا یوکرین کو شامل کریں گے۔ ٹائم لائن نہ دینے پر زیلنسکی ناراض۔ سویڈن کو نیٹو میں شامل کرنے پر رشیا کی تنقید، کہا جنگ تیز ہوئی تو سب سے زیادہ نقصان یورپ کا ہوگا۔ آئی ایم ایف میٹنگ سے پہلے سعودی عرب نے پاکستان کے بینک میں $2 بلین جمع کرائے۔ وزیر فائنانس نے کہا پرانے دوست کی زبردست خیر سگالی ہے۔ ماسکو میں رشیا جی سی سی میٹنگ، تعاون بڑھانے سے اتفاق۔ بیان میں متنازع جزیروں کے حوالے پر ایران نے کیا اعتراض۔ اسرائیل میں عدالت کے اختیارات کم ہو گئے، بل پارلیمنٹ میں منظور، بڑے پیمانے پر احتجاج شروع۔ مسلم ملک فلسطینی مزاحمت کی پیسے اور ہتھیاروں سے مدد کریں، حماس لیڈر خالد مشعل کا مطالبہ، کہا امت کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ نارتھ انڈیا میں بارش کی تباہ کاریاں جاری، اتراکھنڈ میں عام زندگی تہس نہس، ہماچل میں 500 ٹورسٹ پھنس گئے، ندیاں بھرپور۔ بنگال پنچایت الیکشنز میں ترنمول کانگریس آگے، بی جے پی نے کہا سرکاری سرپرستی میں جمہوریت کا قتل کیا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجول فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔